यूं तो इस धरती पर ना तो ये औरत का पहला कत्ल था और ना ही इस गांव में, बल्कि ये गांव तो ना जाने बरसा बरस से कालियों की कत्लगाह थी। मगर फिर भी ऐसा क्या था कि पीनों के कत्ल के बाद हवा के सोग में बहन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत सी आंखें खामोश अश्कबार थीं, लेकिन शिकवे शिकायतें थीं रब से कि हमको भी क्या तूने मर्दों के लिए इन पर कुर्बान होने के लिए बनाया है, जैसे बाकी जानवरों को इंसान के लिए। इनकी तस्कीन हम औरतें, इनकी ग़ुलाम हम औरतें, जिस्मों को हमारे ये नोचते हैं, तशद्दुद ये करते हैं, फिर भी मुजरिम हम, सज़ा हमें ही मिलती है। या रब, अगर हम जानवर हैं तो हमें जानवर की दर्जा बंदी में डाला जाए। हमारी कोख से ये मर्द पैदा किया वो तो इंसान है, फिर हम क्यों नहीं? तू खालिक है, तेरा कितना दर्जा है, फिर हम औरतों को तूने इंसान की ही तख्लीक का रास्ता बनाया है, फिर हम इतनी बेवकत क्यों? शैतान इस सवाल पर यकीनन खुश हुआ होगा और जवाब इसने दिया होगा, तुम क्या चीज़ हो? हमने इस इंसान को, जिसको खुदा ने पैदा किया, जिसको सजदा करने का तमाम मखलूक को हुक्म दिया गया था, जिसका खालिद खुद अल्लाह है, इस इंसान को सिर्फ खुदा को सजदा करना था, इसको बुतों के सजदे पर लगा दिया हमने। ये बेवकूफ़ इंसान जिसको खुदा के रुतबे का भी नहीं पता, तो ये तुझ जैसी गरीब औरत के रुतबे को क्या खाक समझेगा? ये इंसान तो मेरा हुक्म मानता है, मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलता है, मेरी दिखाई हुई जन्नत तो इसको सामने नज़र आती है, फिर वो क्यों मरने के बाद वाली जन्नत का यकीन करेगा? बाली सारी रात इधर उधर भागता रहा। इसे सारी रात रमज़ान के छोड़े हुए लोग कभी इस तरफ जाने को कहते और कभी दूसरी तरफ इशारा करते, और वो पागलों की तरह इधर उधर भागता रहा। ये रात इसे इतनी तवील और थका देने वाली लग रही थी, इसका जिस्म बार बार रूह से अलग होने लगता, जैसे कोई इस पर वार कर रहा हो। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता, जैसे इसको पीनो पुकार रही हो। काली रात जैसे इसके नसीब में अंधेरा लिख रही हो। वो भागता रहा, कभी नहर के किनारे तो कभी आमों के बागों की तरफ। फिर आंधी के जोर से चलने पर इसे पता चल गया, ये पैगाम ला रही थी पीनों पर होने वाले जुल्म का। आंधी में जैसे सिसकियां थीं, चीखें थीं जो बाली की रूह से टकरा रही थीं। काली रात छट रही थी, लेकिन सुबह इतनी शर्मिंदा और उदास थी कि वो पीनों के बैन के लिए अपने साथ गरजते हुए बरसते हुए बादल, आंधी, तूफान साथ लाई थी। बाली भागता जा रहा था। बिल आखिर वो इस पत्थर के करीब पहुंच गया जहां पीनों को कत्ल नहीं टुकड़े टुकड़े किया गया था। इसका खून भी वहां था और पत्थर पर कुल्हाड़ियों के निशानात भी थे। बाली ने पत्थर को चूमा और इस पत्थर के गले लगकर इतनी जोर जोर से रोया कि आसमान भी साथ रोना शुरू हो गया। इस तूफानी बारिश में पीनों की सिसकियां थी, आसमानी बिजली की चमक और बादलों की चिंगाट बता रही थी कि ज़मीन वाले ही नहीं, आसमान की मखलूक भी गुस्से में और गम में है। बाली को कुछ होश ना था। वो चीख चीख कर कह रहा था, मैं अपनी पीनों को ना बचा सका, लेकिन तू तो बचा सकता था। तूने ज़िलज़िला क्यों ना भेजा कि वो नापाक जिस्म इस ज़मीन में धंस जाते जिन्होंने मेरे पीनों के जिस्म के टुकड़े किए। तूने इन पर जो मेरी पीनों पर टूट पड़े थे, आसमान से बिजली क्यों ना गिराई? वो तो हर पल तेरा जिक्र करती, फिर क्यों मार दिया? अगर इसकी मौत लिखी थी तो तू मार देता। तू मालिक था, मुझे सब्र आ जाता। क्यों ठेकेदार बना दिया तूने इन जालिमों को मेरी पीनों की ज़िंदगी का? या अल्लाह साईं, क्यों? मेरी पीनों मुझे वापस दे, या इंसाफ कर इसका, फैसला कर इसका, मुझे भी मार देते तो अच्छा था। ये कहकर इसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और इस पत्थर पर सर मारना शुरू कर दिया। हाय पीनो, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढूं? तेरी तो कब्र भी ना छोड़ी इन जालिमों ने। वो खुद पत्थर पर अपना सर मारता रहा और रोता रहा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर में बाली का बाप इसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ पहुँचा। इसके साथ इसके दो भतीजे भी थे, जिनके कपड़े बारिश से मुकम्मल तौर पर भीग गए थे, बल्कि इनके सर से पानी बह बहकर इनके जिस्म से होता हुआ ज़मीन पर बह रहा था। इनमें से एक ने कहा, मैंने कहा था ना चाचा, यहाँ होगा। ओए, इसका तो खून निकल रहा है। बाली के बाप ने रोते हुए कहा। बेटे के खून पर बाप का दिल तड़प उठा। उठ बाली पुत्र, चल घर चल। चाचा, ये तो बेहोश है, इसका तो बहुत खून बह रहा है। ओए जा, जल्दी चारपाई लेके आ, इसे उठाना मुश्किल है। बाली का बाप खेत में पानी से भरी हुई ज़मीन पर बैठ गया और बाली का सर अपने गोद में रख लिया। ओए बाली, आंखें खोल। ओए बाली,
بالی نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور بند کر لی۔ ان آنکھوں میں ڈھیروں شکوے تھے اپنے باپ کے ساتھ۔ دکھ اور اذیت میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کے باپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بالی مجھے معاف کر دے پتر، میں مجبور تھا۔ بالی کا باپ ہاتھ جوڑے نیم بے ہوش بیٹے سے کہہ رہا تھا، مجھے تجھے مارنے کی دھمکی دی تھی رمضان نے، اور ساتھ ہی گاؤں سے نکال کر باپ دادا کی زمین سے بے دخلی کی۔ میں مجبور تھا، ہم کچھ بھی کر لیتے، انہوں نے مارنا تو تھا ہی۔ وہ صرف میری بہو تو نہیں تھی، بھتیجی بھی تو تھی، بھتیجی بھی وہ جو بیٹیوں سے بڑھ کر تھی۔ یہ کہہ کر بالی کا باپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ رمضان رات والے واقعے کے بعد گھر جانے کی بجائے سردار کے ڈیرے پر چلا گیا اور کاکے سے حقہ گرم کرنے کا کہا۔ کاکا ڈیرے پر رہتا تھا اور سردار کے مہمانوں کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرتا تھا اور حقہ گرم کرتا تھا اور ڈیرے کے دوسرے کام نپٹاتا۔ کاکے نے رمضان کے کپڑوں کی طرف دیکھا جس پر انتہائی گیلے ہونے کے باوجود خون کے نشانات تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ رات کی کالک کو کالی کے خون سے لال کیا گیا ہے۔ تبھی تو کل رات صرف سیاہ نہیں سرخ بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس ڈیرے پر خوشی کا سماں ہوگا۔ کچھ ہی دن میں سردار رمضان اور اس کے ساتھیوں کو پگ پہنائے گا۔ دوسرے سرداروں کو بھی دعوت دی جائے گی۔ انسان کو ذبح کرنے کی خوشی میں جانور ذبح ہوں گے، لسی اور چائے کا دور بھی چلے گا اور اپنی اپنی بہادری کے قصے سنائے جائیں گے۔ ہر دفعہ ایسے موقع پر دوسرے گاؤں کے سردار بھی آتے اور اسے خوشی میں لال لال نوٹ بھی دے جاتے اور وہ خوش ہوتا، لیکن اس دفعہ وہ اداس تھا۔ پینو اس کی رشتہ دار بھی تھی، وہ اس سے چند سال بڑی تھی۔ کاکے کو یاد تھا کہ گاؤں کی کچی مسجد میں رمضان کے مہینے میں جب مسجد امام آتے تو وہ قرآن پڑھنے کا سرے سے کہتے۔ پینو کے قرآن پڑھنے پر سب بچے خاموش ہو جاتے، خود مولوی صاحب بھی سکتے میں آ جاتے۔ وہ قرآن پڑھنے میں اتنی محو ہوتی کہ آنکھیں بند کر کے سنا رہی ہوتی۔ انجانا سا پیار، مٹھاس اور کشش تھی اس کی آواز میں، دل میں اترتا ہر لفظ۔ مسجد سے گزرتے ہوئے اس کے رشتہ دار بھی رک جاتے کہ پینو قرآن پڑھ رہی ہے۔ یوں تو اس کی آواز کم لوگ ہی سنتے تھے، لیکن قرآن پاک پڑھتے ہوئے وہ ایسی کھو جاتی کہ اسے ہوش ہی نہ رہتا کہ کون اسے سن رہا ہے۔ اور جب وہ پڑھ لیتی تو مولوی صاحب پوچھتے کہ پینو تمہیں سب یاد تھا زبانی؟ اور وہ کہتی، مولوی صاحب مجھے قرآن پاک پڑھنا اچھا لگتا ہے، آپ جو پڑھاتے ہیں سارا دن میرا دل یہی پڑھتا رہتا ہے، بس اسی لیے بغیر دیکھے سنا دیتی ہوں۔ کاکے جلدی حقہ گرم کر، رمضان نے آواز دی تو کاکا خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ وڈا صحیح نہیں آیا ابھی تک، رمضان نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ جی باہر دیکھے نا، اللہ صحیح نے کیسا طوفان بھیجا ہے، بادل گرجتے ہیں تو لگتا ہے کان پھٹ جائیں گے، زمین بھی لگتا ہے کہ ہل رہی ہو، اور رات کو تو آندھی شائیں شائیں کرتی پھر رہی تھی، ایسی خوفناک آوازیں تھیں کہ دل باہر آ رہے تھے۔ توبہ توبہ، کاکے نے کانوں پر ہاتھ لگائے۔ بکواس بند کر، بڑا ہی بزدل ہے تو، رمضان خان نے اسے ڈانٹا، لیکن اس بات کے بارے میں تو وہ بھی حیران تھا کہ وہ عجیب خوفناک چیخیں کس کی تھیں، کیونکہ پینو تو ان کے ساتھ تھی۔ اس نے تو کوئی چیخ بھی نہیں ماری تھی۔ وہ سوچ رہا تھا شاید اس نے بھنگ زیادہ پی لی تھی، پھر اسے وہی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے کاکے کو زور سے آواز دی، کاکے یہ چیخیں کون مار رہا ہے؟ کاکے نے کہا، سائیں یہ تو آندھی اور بارش کا شور ہے۔ ہاں، رات کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیخیں مار رہا ہو، لیکن یہ چیخیں بہت ساری چیخوں کی آوازوں جیسی تھی۔ رمضان نے اپنے سر کو جھٹکا کہ شاید ان چیخوں کی آواز کم ہو جائے، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر پینو کی ماں کی بری حالت تھی، دوپٹہ سر کی بجائے نیچے پڑا ہوا تھا، بال کھلے اور الجھے ہوئے تھے۔ وہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، خدا سے شکوے شکایتیں تھیں اور وہ پکارتی، ہائے میرے میٹھا اللہ سائیں، تو نے یہ کیا کر دیا؟ میرے ٹکڑے کر دیتے، میرا جگر نوچ ڈالا، ہائے میری دودھ جیسی پاک دھی کو کالا کر دیا۔ اللہ سائیں تو کہاں ہے؟ وہ اللہ کہتی، او اللہ کہتی تو یوں لگتا جیسے اس کی آواز آسمانوں سے ٹکرا رہی ہو، اور جواباً بادل گرج گرج کر پینو کی ماں کا ساتھ دیتے اور اسی غم و غصے کا اظہار کرتے جو پینو کی ماں کر رہی تھی۔ پینو کی ماں روتے روتے سفیل میں رکھے ہوئے قرآن کی طرف بڑھی۔ قرآن میرا فیصلہ کرو، میری دھی کا فیصلہ کرو، مجھے نہیں پتا اللہ سائیں کہاں ہے، مگر تو اس کا ہے، تجھے اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تجھے میری بیٹی بہت پیار سے پڑھتی تھی، گلے سے لگاتی تھی، اور جب پوچھتی تو وہ کہتی تھی میں قرآن پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے اللہ سائیں مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہائے اللہ سائیں میری دھی کا فیصلہ کر۔ ابھی تو وہ اپنے پاک ہونے کا انصاف مانگ رہی تھی، اب تو اپنے ناحق قتل کا بھی انصاف مانگے گی۔
قرآن میری دھی کا فیصلہ کرو۔ امیرہ کی ماں نے پینوں کی ماں کو حوصلہ دینا چاہا، لیکن خود بھی وہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا دکھ لے کر شریک ہو گئی۔ دونوں اپنی اپنی بیٹیوں کے مرنے پر مرثیے اور نوحے پڑھ رہی تھیں، اور گاؤں کے باقی عورتیں جن کی بیٹیاں یا بہنیں جن کو کاروکاری کے لیے قانون کی بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا، سردار کے ڈیروں پر بولی لگا کر اس کا منہ کالا کر کے کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا، اور لے جانے والے یا تو زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہوتا یا کسی پاگل کی بیوی بنا کر انہیں زندگی بھر کی سزا دی جاتی، یا پھر کسی معذور کے نکاح میں دے دیا جاتا اور وہ پوری زندگی اس کی خدمت کرتی۔ اس طرح دو کام ہو جاتے، ایک یہ کہ سردار کو اس کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور بلکہ اور کچھ رقم اس کو اوپر سے مل جاتی اور دوسری پارٹی سے یہ وصول کی جاتی، اور دوسرا یہ کہ مر کر تو کالی کو صرف ایک ہی سزا ملتی، یہاں تو اسے روز مرنا پڑے گا۔ کسی دوسرے کے نکاح میں دینے سے پہلے شادی شدہ خواتین کے شوہر کی طلاق کی بھی زحمت نہ آتی۔ بقول سرداروں کے کالی کا سابقہ نکاح ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ دودھ پیتے بچوں کی ماؤں سے ان کو الگ کر دیا جاتا، بچہ ماں سے الگ ہو کر رو رو کر ہلکان ہو جاتا، جبکہ اس کی ماں کو سردار کے حوالے کر دیا جاتا، جہاں وہ اس کی سانسوں اور زندگی کا فیصلہ سناتا، اور عورت کے لیے چاہے قتل کا فیصلہ ہو یا غلاموں کی طرح بک کر، دونوں صورتوں میں گلے میں توق وہی کالی کا پہنایا جاتا۔ پھر یہ یاد نہ رہتا کہ اس کا اصلی نام کیا ہے، اور وہ مرتے دم تک صرف ایک ہی نام سے پکاری جاتی تھی، اور وہ نام تھا کالی۔ پولیس سردار کے ڈیرے پر آ چکی تھی، سب کچھ تو پہلے سے ہی طے تھا، تو پولیس اس ڈیرے پر پہلی دفعہ آئی تھی اور نہ ہی یہ پہلا موقع تھا۔ سردار نے ایس ایچ او کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں بھائی، کتنے دن میں ہمارے شیر باہر ہوں گے؟ ایس ایچ او نے کہا، سائیں آپ کو تو پتہ ہے آج کل تھوڑی سختی ہو رہی ہے، لیکن یہ شریعت آخر کس دن کام آئے گی؟ کچھ این جی اوز پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے مولوی ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں اتنی آسان موت کیوں دیتی ہو ان گناہ کرنے والی عورتوں کو، سنسار کیا کرو ان کو، سر عام ہر آدمی ان کو پتھر مارے اور ثواب دارین حاصل کرے۔ یہ کیا بس چپکے سے ان کو مار دیتے ہو؟ لوگوں میں کچھ خوف و ہراس چاہتے ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو، آخر جنت یوں ہی تو نہیں مل جاتی۔ ایس ایچ او نے سردار کو صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن ایک مسئلہ ہے سائیں کہ کالی کو تو مار دیا ہے، مگر غیرت کے قتل میں کالا بھی تو ہوتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟